بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور طلبہ کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے سبق لے کر کے حاضر ہوئے ہیں وہ اس علم اصول فقہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، یعنی اصول شاذی کا سبق لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے دلیل لیتے ہیں ادلہ اربع میں سے، جو سب سے اہم دلیل ہے، جو مسلمانوں کے پاس میں سب سے بڑا معجزہ، اللہ کے رسول کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں جو عصائے موسیٰ تھا، ید بیضہ تھا، جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے وہ سب انہی کی زندگی تک باقی رہے، مگر اللہ کے رسول نے بھی بہت سارے معجزے دکھائے، مگر اللہ کے رسول کے معجزے جو ہیں، اللہ کے رسول کے معجزے، ایک سب سے جو بڑا معجزہ ہے وہ ہے قرآن۔ کہ یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، 1400 سال ہو گئے مگر جس کا ایک لفظ نہیں بدلا، ایک حرف نہیں بدلا، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو یاد کر لیتا ہے۔ یہ قیاس، یہ جو ہے قرآن معجزہ ہے۔ تو اب یہ 1400 سالوں سے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہو گیا تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے۔ چلو اب ہم جو آپ کے سامنے سبق لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، تو البحث الاول فی کتاب اللہ، پہلی بحث جو ہے وہ کتاب اللہ کے بارے میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو اب پہلی بات یہ سمجھیے، کتاب اللہ کہتے کس کو ہیں؟ تو کتاب اللہ کہتے ہیں فالقرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحب المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ کیا تعریف ہوئی؟ فالقرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحب المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ طلبہ اکرام دیکھیے، فالقرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحب المنقول عنہ نقل متواتر بلا شبہۃ، یعنی قرآن وہ آسمانی کتاب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور مصاحف میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ طلبہ اکرام آپ یہ دیکھیے، فالقرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحب المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، یعنی قرآن وہ آسمانی کتاب ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور مصاحف میں لکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل تواتر کے ساتھ منقول ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ ہو گئی تعریف، ٹھیک ہے۔ اب طلبہ کرام، اب ہم ایک ایک لفظ کی ہم اس کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے قرآن پہ۔ یہ قرآن ہے کیا؟ لفظ کے اعتبار سے یہ قرآن کیا ہے؟ اس تعریف میں القرآن کا لفظ جو ہے جنس کے مرتبے میں ہے۔ کیا ہے؟ جو کہ القرآن کا لفظ کیا ہے؟ جنس کے مرتبے میں ہے، جو معرف اور غیر معرف سب کو شامل ہے۔ اس تعریف میں القرآن کا لفظ جو ہے جنس کے مرتبے میں ہے، جو معرف غیر معرف سب کو شامل ہے، اس طور پر کہ قرآن محموز ہوگا یا غیر محموز ہوگا۔ یعنی کہ اب یہاں پر آپ دلیل حسن سن لیجئے، اس طور پر کہ قرآن یا تو محموز ہوگا۔ محموز آپ جانتے ہیں طلبہ کرام، محموز کہتے ہیں، محموز اس فعل کو کہتے ہیں جس کے فا کلمہ کی جگہ، عین کلمہ کی جگہ یا لام کلمہ کی جگہ حمزہ ہو۔ کیا ہو؟ حمزہ ہو۔ اب یا تو قرآن یہ لفظ محموز ہوگا یا غیر محموز ہوگا۔ اگر مثال کے طور پر محموز ہی مان لیں، قرأ یقرأ پڑھنا مصدر ہے،
اب اس سے مقرو اسم مفعول کے معنی میں مان لیں، قرآن کو اسم مفعول کے معنی میں مان لیں، تو اب یہ ہے پڑھنا۔ اور اگر مثال کے طور پر محموز اگر نہیں ہے، قرآن اگر محموز نہیں ہے، تو قرنا یقرنو ملنے کا مصدر ہے، قرنا یقرنو ملنے کا مصدر ہے، اور مقرون اس مفعول کے معنی میں ہے۔ پہلی صورت میں وجہ تسمیہ یہ ہے، اگر ہم پہلی صورت میں اس کو ہم محموز مانتے ہیں کہ قرآن پاک چونکہ پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو قرآن کہا گیا ہے، اور دوسری صورت میں وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات چونکہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے اس لیے اس کو قرآن کہا گیا۔ الحاصل لفظ قرآن مقرون کے معنی میں ہو یا مقرون کے معنی میں، دونوں صورتوں میں یہ لفظ قرآن اور غیر قرآن سب کو شامل ہوگا۔ مطلب یہ ہے اب قرآن جو ہے اس میں مفعول کے معنی میں، یا پھر ہم قرأ یقرؤ سے مان لیں تب بھی اس مفعول کے معنی میں، یا پھر ہم اس کو قرنا یقرنو اس مفعول کے معنی میں مانیں۔ اب قرنا یقرنو اس وجہ سے مان لیں گے کہ قرآن پاک چونکہ پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو قرآن کہا گیا ہے، اور دوسری صورت میں وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات چونکہ ایک دوسرے سے مقرون اور ملی ہوئی ہیں اس لیے اس کو قرآن کہا گیا، ملا ہوا، پڑا ہوا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے یا تو محموز ہوگا یا غیر محموز ہوگا۔ اگر محموز ہے تو اس کا معنی ہوگا پڑا ہوا، اور اگر محموز نہیں ہے بلکہ قرأنا یقرؤون اس سے معنی ہے تو اس کا معنی ہوگا ملا ہوا۔ اسی طرح دوسری کتابیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور ان میں بھی الفاظ اور مضامین کے اتصال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب دیکھیے، اگر ہم اس کو محموز ہی مان رہے ہیں، وہ اس وجہ سے محموز، دیکھیے اس طرح دوسری کتابیں بھی پڑھی جاتی، قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کی آیات ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، اور اسی طرح دوسری کتابیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اگر مثال کے طور پر یا تو ہم قرآن کو مانیں گے محموز یا غیر محموز،